کو جو پیغام دیا تھا اس میں کہا تھا کہ ان قریب ہماری امریکی قوم کے عظیم اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ بورن وداؤٹ اینی ویڈلک، حلال زادہ اور حرام زادہ میں یہی تو فرق ہے کہ اگر ماں باپ کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو ان کے ملاپ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بچہ ان کی حلال اور جائز اولاد ہے۔ لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت نے بغیر نکاح کے تعلق قائم کر لیا تو اس طرح بغیر کسی لیگل میرج کے، بغیر کسی شادی کے بندھن کے جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہے۔ بل کلنٹن کو معلوم تھا کہ ان کے یہاں اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اکثر و بیشتر بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اس نے کہا تھا کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ انہوں نے اپنے بنیادی فارموں میں سے باپ کا نام ہی نکال دیا ہے، اس لیے کہ بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے۔ وہ تو اپنی ماں سے واقف ہیں، باپ کے بارے میں انہیں کچھ علم ہی نہیں۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن کیا ہے، یہاں بھی انسان بے بس ہے۔ سرمایہ دار کی اپنی مسئلتیں ہیں اور مزدور کی اپنی مسئلتیں ہیں۔ سرمایہ دار کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور پر کیا بیت رہی ہے، وہ کن مشقتوں میں ہے۔ بقول علامہ اقبال، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ لہذا سرمایہ کے کیا حقوق ہیں اور لیبر کے کیا حقوق ہیں، ان میں توازن کیا ہو، یہ کس طرح معین ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ فرد اور معاشرے کا ہے۔ ایک طرف انفرادی حقوق اور انفرادی آزادی ہے اور دوسری طرف معاشرہ، قوم اور ریاست ہے۔ کس کے حقوق زیادہ ہوں گے؟ ایک فرد کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں مادر ذات برہنہ ہو کر سڑک پر چلوں گا، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ کیا اسے روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اسے روک دیا جائے تو اس کی آزادی پر قدغن ہو جائے گی۔ اگر اسے کہا جائے کہ تم اس طرح نہیں نکل سکتے تو آزادی تو نہ رہی، اس کی مادر پدری آزادی